سورۃ المعارج آیت نمبر 8۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ گزرے ہوئی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ صبر کریں۔ یہ منکرین قیامت کے وقوع کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، لیکن وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں کہ وہ واقع ہونے والا ہے، آپ صبر کریں، قیامت نے آنا ہے۔ اب قیامت کے آنے کے وقت آسمان اور زمین میں جو انقلاب آئے گا اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس وقت تو قرآن کریم نے جا بجا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انسانوں کے سامنے بار بار یہ اعلان کیا ہے کہ آسمان کو دیکھو کیسا اللہ نے اسے بنایا اور کیسا مضبوط بنایا۔ ایسا مضبوط بنایا ہے کہ جب سے بنایا آج تک اس میں ایک شگاف تک نہیں آیا، اور قیامت تک اسی طرح رہے گا، بغیر ستون کے آپ دیکھتے ہیں آسمان۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ یہ سورۃ ملک میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف پھیر کے دیکھو، اس میں کوئی نقص نکال سکتے ہو نہیں، لیکن جس دن کا تمہیں کہا جا رہا ہے فرمایا اس دن یوم تکون السماء کالمہل، اب یہ مضبوط آسمان کمزور ہوگا، یہ بیان ہے۔ یوم تکون السماء، جس دن کے ہوگا آسمان کالمہل، تیل کی تلچٹ کی طرح، موم کی طرح بالکل نرم۔ وتکون الجبال، اور ہوں گے پہاڑ، کس طرح ہوں گے؟ کالعہن، جس طرح رنگا ہوا اون کو جب رنگا جائے، پہاڑ اس طرح ہو،
حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں اب پہاڑ کتنا مضبوط ہے، زمین پہ میخ لگا کے کیل لگا کے اس کو رکھا گیا کہ زمین نہ ہلے، اور پھر پہاڑوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہے، غرابیب السود، بہت سیاہ کالے بھی ہیں، یعنی پتھر پہاڑ کے مختلف، پہاڑ کے مختلف رنگ ہے، آپ دیکھیں گے اس میں سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں۔ تو اب یہ اس طرح ہے کہ جب قیامت آئے گا یہ پہاڑ اڑے گا، پھر ریزہ ریزہ ہوگا، پھر آگے چل کر بالکل اون کے طرح، جس طرح پہاڑ مختلف رنگوں میں ہوا کرتا ہے، تو پھر اس طرح وہ اس کے ذرات بکھر جائیں گے، جس طرح کہ اون رنگا ہوا ہو، اس کو رنگ دیا ہو، یعنی اتنا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آسمان اپنی مضبوطی ختم کر لیتا، پہاڑ اپنے مضبوطی کو ختم کر لے گا۔ اور تیسری بات جو قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوستدار کسی دوستدار سے سوال نہیں کر سکے گا۔ جو جگری دوست ہوتے ہیں، جو پکے یار ہوتے ہیں، کہاں وہاں پہ یاری کام نہیں دے گی، وہاں پہ دوستی کام نہیں دے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ دوست نظر نہیں آ رہا ہے، نہیں، بلکہ آگے کہا جا رہا ہے یبصرونہم، وہ ان کو دکھلائے جائیں گے۔ دوست اپنے دوست کو دیکھے گا لیکن دوستی کام نہیں دے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یود المجرم، تمنا کرے گا مجرم۔ جب یہ حالت ہوگی کہ پہاڑ بھی نہیں رہے گا، آسمان بھی نہیں رہے گا، دوست بھی کوئی نہیں ہے اور دوست بھی سامنے ہے، اب یود المجرم، تمنا کرے گا مجرم، لو یفتدی، کاش بدلے میں لیا جائے، فدیے کے طور پہ اس سے لیا جائے، من عذاب یومئذ، آج کے دن کے عذاب کے بدلے میں اس سے لیا جائے کیا چیز؟ ببنی، اس کے بچے کو، وصاحبتی، اس کی اہلیہ کو، واخیہ، اس کے بھائی کو، وفصیلتی، اس کے اہل قرابت رشتہ داروں کو، التی تؤویہ، جو اس کو پناہ دیتے تھے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارا کا سارا۔ دیکھیے بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، باپ دنیا میں سب کچھ بیٹے کے لیے کرتا ہے، لیکن کافر شخص کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قیامت میں وہ یہ تمنا کرے گا میرا بیٹا مجھ سے لیا جائے، عذاب سے بچو، بیوی لی جائے، مجھے چھوڑ دو، اہل قرابت جو اہل پناہ سمجھے جاتے تھے وہ لیے جائیں، زمین میں جو کچھ ہے میری ملکیت ہے سب دے دوں، کس لیے؟ ثم ینجی، یہ اس لیے دینا چاہے گا کہ اس کو آگ سے نجات ملے، اس کو جہنم سے نجات ملے۔ آج تو کافر کہتا ہے کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت نہیں، اب اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کتنا کریم ذات ہے، دنیا میں بندوں کو بتلا رہا ہے کہ ایسا سخت موقع آئے گا، اس ندامت و حسرت سے تو بہتر ہے کہ ابھی ایمان لے آؤ، اس دن کو مانو، آخرت کو مانو۔ کلا، کہا بالکل نہیں ہوگا، اگر یہ دیں بھی عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اب اس عذاب کا آگے تذکرہ ہے کس طرح، کہا انہا لظا، یہ شعلے مارے گی، کیا چیز؟ جہنم۔ پھر آگے نزاعتن للشوا، کال کو جلس دے گی، ختم کرے گی، اور یہی آگ تدعو، پکارے گی، من، اس شخص کو، ادبر، جس نے پیٹھ پھیرا تھا، وتولا، روگردانی کیا تھا، وجمع، مال جمع کیا تھا، فاوعى، پھر اس کو روکے رکھا تھا۔ یعنی یہ اس طرح شعلے والی آگ ہے جہنم۔ پھر جہنم کافروں کو خود پکار کے بلائے، خود پکار کے بلائے، اور کیا کہے ان کو کہ آؤ۔ کس کو پکارے گا، کس کو بلائے گا؟
اللہ کریم فرماتے ہیں من ادبرا، جس نے پیٹھ پھیرا، وتولا، روگردانی کیا، یعنی یہ آج جو انکار کر رہا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ قیامت ہے، کوئی قیامت ہے، اور وہ آگ اسی کو پکارے گا، ادھر آپ اس کو پکارے گا جس نے انکار کیا، اس کو پکارے گا جس نے مال جمع کیا ہے، اور اس مال کو جمع کرنے کے بعد اس کو روکے رکھا اپنے پاس، یعنی اس کو خرچ نہیں کیا، یعنی اس میں جو زکوٰۃ ہے واجب اس کو ادا نہیں کیا، صدقہ نہیں دیا، خیرات نہیں کیا، اصل چیز زکوٰۃ ہے، جب اس نے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو وہ تو کہاں کرے گا، وہ تو کافر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اس طرح کیا ہو تو پھر وہی اس وعید میں آئے گا۔ تو یہ سب کافروں کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ اب قرآن کریم نے بتلا دیا کہ قیامت ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچٹ کے طرح بالکل نرم ہوگا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہوں گے پہاڑ رنگے ہوئے خون کی طرح، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست سے، کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ یبصرونہم، اور وہ ان کے سامنے ہوں گے، انہیں دکھلائی بھی جائیں گے، تمہارے دنیاوی احبا اور دوست ہے۔ یود المجرم، تمنا کرے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، تمنا کرے گا مجرم کاش بدلے میں لیا جائے مجھ سے آج کے عذاب کے مقابلے میں ببنی، اپنے بیٹے، وصاحبتی، اور اپنی اہلیہ بیگم، واخی، اور اپنے بھائی، وفصیلہ، اور اپنی برادری، التی تؤوی، وہ برادری جو اس کو ٹھکانہ دیا کرتی تھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کا سارا، اگر اس کے پاس اس کی ملکیت ہو بدلے میں دیا جائے، ثم ینجی، وہ لے کر اسے نجات دی جائے، کلا، فرمایا ہرگز اس طرح کا سودا نہیں ہوگا، انہا لظا، وہ تو شولوں والی ہے، نزاعۃ للشوا، وہ چمڑے کو جرسنے والی ہے، ختم کرنے والی ہے، بلکہ صرف یہ نہیں بلکہ تدعو من ادبر وتولا، وہ پکارتی ہے اس انسان کو جس نے پیٹھ پھیرا اور اعراض کیا، اور وہ پکارتی ہے اس انسان کو وجمع فاوعى، کہ مال جمع کیا اور اس کو روکے رکھا۔ اعاذنا اللہ، اللہم